نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی ہے، ان کی برات کا اعلان کیا تھا۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم میں غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجموعہ ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ پہلے کیا حکم تھا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو گھر میں قید رکھو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہ نازل کر دے یا ان کو موت نہ آ جائے۔ اب وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب حکم آ گیا یہاں پر کہ اگر کوئی کنوارا ہے، کنواری کی سزا ہے یہ، اگر کوئی کنوارا شادی شدہ بنا جس کی شادی نہ ہوئی وہ کنوارا اگر کوئی ایسے زنا کا ارتکاب کر دے تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور سب کے سامنے یہ سزا ان کو دی جائے گی۔ یعنی یہ سزا چھپکے سے نہیں دی جائے گی تاکہ تمام لوگ پورا مجموعہ دیکھے اور کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے، اور بالکل بھی ان کے معاملے میں رحم بھی نہیں کھانا۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور اگر کوئی زناکار ہے، اس کے اندر سزائیں دی ہیں، احکام دیے ہیں۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور کوئی بدکار ہے تو اس کا نکاح اسی سے ہوگا، یعنی جو بدکار ہے اسی سے ہی ہوگا، یا پھر مشرک سے ہوگا، کسی نیک مومن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، سوسائٹی خراب ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے جو زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی کرتا ہے، اور جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ یا تو وہ زناکار سے کرے گا یا مشرک سے۔ اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور خود وہ فاسق ہے۔ یعنی تہمت لگانے کی سزا بھی ہے۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے اور کوئی پاک باز عورت پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے اوپر گواہ بھی نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی زبان کھولنی چاہیے، کسی بھی طرح کی کیسی بھی تہمت کسی کے اوپر نہیں لگانی چاہیے۔ اگر آپ اس کی پہلے تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد بھی اپنے منہ سے باتوں کو آگے نہ پھیلائیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے، کیونکہ زنا عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے کیا جائے یہ گناہ، یہ اکیلے میں ہی یہ گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا، اس کے گواہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کا پھر کیا طریقہ نکالا، اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی نے دیکھ لیا ہے اپنی بیوی کو کہ کسی اور کے ساتھ، تو پھر وہ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے کیسے کہے گا؟ 4 بار یہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور وہ جھوٹی ہے، اور اس پر جو میں نے الزام لگایا وہ یقیناً سچا ہے۔ پھر 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر باہر کریں گے پھر۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو،
اور عورت زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ اور عورت کو زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ یعنی اگر عورت اپنے آپ کو سچا کہہ رہی ہے یا عورت سچی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ اپنے 4 بار یہ قسم کھا کے کہے کہ میں سچی ہوں اور میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو۔ ایسا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر آیا تھا۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تھا، تو یہی طریقہ اس کا تب یہ نازل ہوئی وہی، تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر اس عورت نے جھوٹ بول دیا، اس کی بیوی نے جھوٹ بول دیا بجائے اعتراف کے، اور شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ پھر جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی شکل کا تھا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، تب اس کا سچ سامنے آ گیا، پھر اس کو سزا دی گئی۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ کر لائیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، اور تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کے گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اب یہاں پر جو واقعہ آیا ہے وہ حضرت عائشہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنے منہ سے بھی ان کے اوپر الزام لگایا تھا اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو مدینہ میں منافقوں کا ایک بہت بڑا گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے کم تھے لیکن مدینہ میں بہت زیادہ منافق تھے، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ سب سے زیادہ سخت تھا اور سب منافقوں کا سردار تھا۔ تو ایک غزوہ مستلق پیش آیا، یعنی ایک جنگ تھی جس کو غزوہ مستلق کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرہ اندازی کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان، تو جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، تو حضرت عائشہ کا نام آیا تو حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ جب واپس آ رہے تھے اس سفر میں تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا، اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا، اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ اونٹ پر سوار تھے، اور اونٹ پر ایک وہ جو ڈولی ٹائپ ہوتا ہے ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کے پردے میں ہوتی ہیں لیڈیز، پہلے پردے میں ہی ہوا کرتی تھی، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں اپنے اونٹ میں یا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی، تو اس لیے پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، اور پھر وہ چل دیے۔ پھر جب حضرت عائشہ اپنا ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے، تو وہ ادھر ادھر ہونے کی بجائے انہوں نے کیا سوچا، وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں یا مجھے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے مجھے، تو وہ یہیں پر ہی مجھے پائیں گے، اس لیے وہ چادر اوڑھ کر وہیں پر ہی لیٹ گئی۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ قافلوں کا ایک دستور یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے رکھا جاتا تھا، اور کافی تھوڑے سے ٹائم بعد وہ آتا تھا، تاکہ قافلے کے روانگی کے بعد اگر وہ یہ دیکھتا ہوا آتا تھا کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ واپس قافلے تک پہنچا دی جائے، یا کوئی راستہ بھول گیا ہو یا کوئی قافلے سے الگ رہ گیا ہو تو اس کو قافلے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا، اور اس کام پر آپ نے حضرت صفوان کو لگا دیا تھا، اس کام پر مقرر کیا۔ جب اس جگہ سے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھی تھی، تو انہیں اس بات کا علم ہوا۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین حضرت عائشہ کو پیش کیا، اور جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس بیچ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس حضرت عائشہ کو دیکھ کر یہ کہا لا حول ولا قوت، بس اتنا تو بولا۔ باقی اس کے بعد انہوں نے اونٹ پر سوار کیا اور خود اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے وہ چل رہے تھے، اور حضرت عائشہ اس پر بیٹھی تھی۔ اس واقعے سے منافقین کا سردار عبداللہ بن امی جو تھا، اس کو عبداللہ بن ابی کو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مل گیا، اور اس نے حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی کہ وہ سب سے بعد میں آ رہی ہیں، اور نعوذ باللہ اس نے بہت غلط تہمت حضرت عائشہ کے اوپر لگائی کہ سوچنے میں بھی ایک مسلمان کا تو دل ہی ہل جائے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسی تہمت اس نے ان دونوں کے اوپر لگائی۔
اور پھر اس سے کیا ہوا کہ پورا مدینہ اور پورا علاقہ، پورا معاشرہ وہ بالکل ایک الگ سے صدمے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، اور بہت تیزی سے یہ خبر پھیلی، اور حضرت عائشہ کو اس کا علم بھی نہیں تھا، اور بعد میں ان کو حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے، تو وہ روتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جس نے یہ تہمت جس نے یہ اپنے زبان سے بولا یا یہ تہمت لگائی یا یہ بہتان لگایا، اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو تم سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی حضرت عائشہ کے بارے میں تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے رہے؟ اور یعنی اپنے زبان سے وہ بات آگے تک بھی نہیں پہنچانی تھی۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس وقت کچھ مسلمان بھی اپنے منہ سے یہ بات دوسروں تک انہوں نے پہنچائی، یعنی ایسا سننے کو ملا، ایسا بولا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسا سننے کو ملا، یہ تو جھوٹ ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے آگے نہیں نکالنی چاہیے تھی، وہیں شانت ہو جاتے اور وہیں چپ ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور آگے یہ تنبیہ کر دی کہ ایسا بہتان کسی پر نہ لگائیں، اور اگر ایسا سن بھی لیں تو اپنی زبان سے اس کو نہ نکالیں۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ تو بہت بڑی سنگین بات تھی، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ جب برات اعلان کا یہ آیتیں نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت عائشہ نے سب سے پہلے جا کر مصلی پہ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اور ان کے لیے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ اور اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بری باتوں کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، اور ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ یعنی کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جنہوں نے نادانی میں یا جن کے منہ سے بھی یہ تہمت نکل گئی، یا جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، تو ان میں سے کچھ وہ حضرات تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے اور ان کی کفالت کر رہے تھے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر ان کی کفالت کر رہے تھے اور ان کو مالی مدد کرتے تھے۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تم میں سے مالدار ہے یا اہل خیر ہے، تو کیونکہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور تم جو کوئی نیک عمل کر رہے ہو وہ اپنے لیے کر رہے ہو، تو تم ایسی قسم مت کھاؤ کہ جس میں تم یہ کہو کہ میں ایسا نیک کام نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ دیا اور ان کی مدد جاری رکھی، یعنی ان کی مدد کرنا نہیں چھوڑا۔
اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں تو ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ انہوں نے پھر بعد میں سچے دل سے توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی کیا کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ یعنی جو کسی پاک صاف مومن عورتوں پر یا کسی مومن مرد پر تہمت لگاتا ہے کوئی انسان، تو اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، جب تک اس کے ساتھ وہ کام نہ ہو جائے جس نے تہمت لگائی ہے، اور اس کو بھی اتنی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تب تک وہ دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی بالکل الگ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو جانے سے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی، یعنی اب اجازت بیل بجا دیتے ہیں یا پھر فون پر اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، انفارم کر دیتے ہیں، اور جو یہ سرپرائز والا سسٹم ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو اچانک جا کر سرپرائز دیا جائے اور کوئی کیسا ہو، کس حالت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے پہلے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لو اور پھر سلام کر کے گھر میں انٹری کریں۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، یعنی اگر گھر خالی ہے تو بنا اجازت کسی خالی گھر میں نہ جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہیں مل جاتی۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں نہیں پتا، اگر ہم کسی کے گھر گئے اور ہمیں نہیں پتا وہ کس کنڈیشن میں ہے، یا وہ تھکا ہے، یا کوئی وہ بہت امپورٹنٹ کام کر رہا ہے، یا وہ ابھی بلانا نہیں چاہتا، تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی انسان کہ آپ واپس چلے جائیں بعد میں آ جائیے گا، تو اس بات پر برا نہیں ماننا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں برا بالکل بھی نہیں ماننا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو آپ واپس چلے جاؤ، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، یعنی جو کسی کی رہائش گاہ نہ ہو، جیسے لائبریری ہو گئی، ہاسپٹلس ہو گئے، یا پھر اسی طرح دکانیں ہو گئی، شاپس ہو گئے، جو بھی ہیں جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو اور ہمارے لیے فائدہ اٹھانے کا ہو، جیسے اسکولس ہو گئے اور یونیورسٹیز ہو گئی، تو اس میں بنا اجازت کے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کارروائیاں یہ کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی عورتوں سے پہلے کس کا پردے کا حکم ہے؟ مردوں کا، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ کو کسی اور پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یعنی جو غلام ہیں یا نوکر ہیں جو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، جن کے اندر ایسی حاجت نہ ہو
یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جذبی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں سے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی یہ پردے کی آیتیں ہیں، پردے کا حکم ہے اور بہت سخت ہے کہ اب جو ہم پردہ کرتے ہیں یا دوپٹہ وغیرہ جو اوڑھنی، اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک اوڑھنی اوپر سے لینی ہوگی، ایک آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالنا ہوگا، اور اپنی سجاوٹ کو جیسے میک اپ کر کے ہم باہر جاتے ہیں یا لپسٹک لگا کر یا سرما یا جو بھی، ہمیں وہ بھی میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا، ورنہ پردے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ہم جو ہے سر تو ڈھک لیتے ہیں لیکن میک اپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم نے تو بہت بڑا نیکی کا کام کیا۔ تو اس میں بھی ہمیں اب احتیاط کرنی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زینت کو یا اپنی سجاوٹ کو کسی نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر کون سی؟ جیسے انسان پتلا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، تو وہ تو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یا آپ کے ہاتھ ہیں، سامان لیتے یا دیتے وقت آپ کے ہاتھ ہتھیلیاں ظاہر ہو جائیں تو وہ خود جو ظاہر ہو جائیں اس میں کوئی گناہ نہیں۔ باقی ہمیں خود اپنی سجاوٹ یا پائل پہن کے یا بجنے والی چیزیں پہن کر جس سے کوئی دوسرا اٹریکٹ ہو، یا پرفیوم لگا کر، اس طرح ہمیں باہر نہیں نکلنا۔ تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ صرف کس کے سامنے جا سکتے ہیں؟ جو یہ رشتے بتا دیے ان کے سامنے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظام ایسا ہو گیا کہ ہمارے چاہے کزنس ہوں، بھائی بہن ہوں، کزنس ہوں یا کوئی ہمارے رشتہ دار ہوں، تو ہم ان کے سامنے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور جانے میں کوئی ہمیں برائی نہیں محسوس ہوتی۔ اور جبکہ ہمارے کزن سے اور ہمارے بھائیوں سے بھی ہمارا پردہ ہوتا ہے، سوائے سگے بھائیوں کے، ان سے بھی ہمارا پردہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ایسا بن گیا کہ ہم سسروں کے سامنے بہت بڑے بڑے پردے کرتے ہیں، بالکل بھی ہمارا کچھ سر بھی نہیں دکھنے چاہیے بھیا، ہمارے ہاتھ بھی نہیں دکھنے چاہیے۔ اور وہیں ہمارے دیور ہو گئے یا ہمارے چچا زاد بھائی وغیرہ ہو گئے، اگر ان کے سامنے ہم بے پردہ ہیں یا ہمارے بال دکھ رہے ہیں یا ہمارا سر دکھ رہا ہے تو اس بات کو کوئی برا نہیں مانتا۔ اور جبکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے کزنس کے سامنے بھی آپ پردہ کریں اور آپ کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو۔ اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، دنیا کے لوگ تو پکڑ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں کریں گے۔ اگر ان کے سامنے سر کھل جائے یا ان کے سامنے ہم سے پردہ نہ ہو پائے، تو یہ ہیں وہ رشتے۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہمارے بچے، مرد اور عورت ہماری نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو بنا وجہ اس میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے۔ ریزن ہو، پڑھائی ہو چل رہی ہو ہماری، یا کوئی بڑا مقصد ہو تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ باقی صرف جاب کے خاطر یا پہلے سیٹلڈ ہو جائیں یا پہلے جاب لگ جائے یا یہ سب باتیں سوچنی اسلام کے خلاف ہیں۔ پہلے کیا ہے، ان کا نکاح کرو۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں اور وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے، یعنی اگر کسی کو مہر دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ کیا کرے، تب تک وہ صبر کرے، اور مہر کے لیے پیسے جٹائیں تب وہ نکاح کرے، تب تک وہ صبر کریں۔ یا کسی کا نکاح نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی اپنی پاک دامنی اختیار کریں اور وہ صبر کریں۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں ان میں، اور اگر ان میں تم بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کرنے کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے ان میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو۔ یعنی مکاتبت کہتے ہیں کہ پہلے جو غلام ہوتے تھے یا باندیاں ہوتی تھی ان سے کچھ پیسے طے کر لیے جاتے تھے، تو کہ تم کما کر اتنی رقم اپنے مالکوں کو دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اگر کوئی یہ چاہے، اگر کسی نے اتنے پیسے کما کر دے دیے ہیں آپ کو، غلام ہیں کوئی یا باندیاں ہیں، تو پھر اور وہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں یعنی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو انہیں آزاد کر دو، آفیشلی ان کو آزاد کر دو اور ان کو روکو مت۔ ہاں، ان میں پہلے بھلائی دیکھ لو، اگر وہ باہر جا کر نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ نیک ہیں اور ان میں بھلائی ہے تو ان کو آزاد کر دو۔
اور اپنی باندیوں کو دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پہلے جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مرد جو ہوتے تھے اپنی باندیوں کو زنا کے لیے مجبور کرتے تھے، برے کام کے لیے مجبور کرتے تھے، اور ان سے جو کمائی ہوتی تھی تو وہ کمائی رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو ایسی کمائی بھی ناجائز ہے اور ہلاکت ہے اس کمائی پر، اور پھر جو زبردستی کسی سے یہ کام کرائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کو تو بخش دیں گے جس سے زبردستی کام کرایا گیا ہو، ہاں جس نے کرایا ہو وہ پھر زبردست سزا کا مستحق ہوگا۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہیں۔ اور اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہو، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو اور نہ صرف مغربی ہو بلکہ ہر جگہ اس کا نور ہو، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اس میں آگ ہو بھی نہ۔ نور بلائے نور یعنی نور پر نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رکھ دی جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاطر دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ نو کمپرومائز۔ تو ہمیں بھی اپنی لائف میں یہ رول یہ بنانا ہوگا اور یہ سیکھنا ہوگا کہ اللہ کے حکم کے آگے نو کمپرومائز، بھلے ہی ہمیں دنیا کے ساتھ کچھ چیز کمپرومائز کرنی پڑ جائے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جو اس دن سے بچے رہیں گے جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ ہوئیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سیراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہو، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی ریگستان میں دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہو، معراج والا، اور لیکن جب وہ بھاگتا ہوا پیاسا وہاں تک جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ وہ تو وہاں تو کوئی بھی پانی نہیں تھا اور اس کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کفر کیا لیکن دنیا میں نیک کام کیے، اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ وہاں ان نیک کاموں کو نہیں پائے گا کیونکہ ان کا بدلہ تو دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اس کو بدلہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک کیا تھا۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے وہ بھی نہ دیکھے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ یعنی جتنے بھی کائنات میں مخلوق ہیں، اللہ چاہے وہ لیونگ تھنگس ہو نان لیونگ تھنگس ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ سکھا رکھا ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہوتی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں
اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک کر لے جائیں گی۔ وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ اس کے بعد وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کیونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف حرکتیں کرنا نہیں چھوڑی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اس میں ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک بشر نامی ایک منافق تھا جو ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس نے یعنی بشر نے یہ کہا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور اپنا جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر بشر نے دل میں کیونکہ جو منافق تھا اس کے دل میں چور تھا، اس نے کہا نہیں، فیصلہ تو یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تو یہودیوں کے جو سردار تھے وہ تو ان کی مرضی کا فیصلہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں۔ اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے ہی فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ یعنی رسول کے جب ان کے دل میں چور نہیں ہوتا تو تب وہ رسول کے پاس آتے ہیں، اور جب چور ہوتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی حرکت تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں تو تمام باتوں کا، جھگڑوں کا فیصلہ صرف کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے پاس جانا تھا اور کسی اور کے پاس جانا ہی نہیں تھا۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور ہم نے مان لیا، سمینا و اطعنا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو سنے اور یہ کہیں کہ ہم نے مان لیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جب آپ قرآن سن رہے ہیں تو اب آپ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ میں اب آج سے کوشش کروں گی کہ میں اس کو مانوں، اس میں جو بھی آیتیں ہیں کوشش کروں کہ میں مانوں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ سے ڈریں، ان کی نافرمانی سے بچے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ کل نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب جہاد میں جانے کا موقع آتا تو یعنی جب پہلے منافق لوگ کہتے کہ ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن جب حکم آ جاتا کہ اب چلو جہاد میں تو وہ منہ پھیر دیتے۔ ان سے کہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بن جاؤ، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ یعنی جو لوگ متقی ہیں، یہ دعوتی آیت ہے، جو لوگ متقی ہیں اور جو لوگ اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ہی ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اور ان کو عزت دے گا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے،
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بہک کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، اگر تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک یعنی بلوغت تک نہیں پہنچے یعنی جوان نہیں ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یعنی جو بچے ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے روم میں جانے سے پہلے 3 وقتوں میں اجازت لے لیں، اس کے علاوہ وہ بنا اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں۔ اور وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت کیلولا کر رہے ہوتے ہو، کپڑے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہلکے ہو کر سوتے ہیں، ہمارے دوپٹے اور ہماری اوڑھنیاں الگ ہوتی ہیں، اور نماز عشاء کے بعد۔ ان تینوں وقتوں میں اجازت لے کر ہی اپنے ماں باپ کے روم میں جانا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اور یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر کوئی تنگی ہے، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگاتار رہتا ہے اور تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی جوان ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیا کرتے تھے، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اگر ماں باپ روم میں ہیں اور تو پھر روم کے اندر جب جوان ہو جائیں بچے تو اجازت لے کر ہی اپنے ماں باپ کے روم میں جانا ہے یا کسی کے بھی کمرے میں اجازت لے کر جانا ہے۔ اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرطے زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے۔ یعنی جو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں اور ان کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں ہے سجنے کی، سمجھنے کی یا نہ نکاح کی کوئی خواہش ہے ان کے اندر، تو پھر ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ جو اوڑھنیاں یعنی اوپر سے جو چادر لی جاتی ہے یا برقع لیا جاتا ہے وہ اتار کر رکھ لیں۔ باقی جو ایک اپنا ایک الگ دوپٹہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، باقی جو اوڑھنیاں باہر جاتے ہوئے پہنی جاتی ہیں برقعے وہ اتار کر رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے کہ وہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی ان سب یہ جو سب رشتے بتا دیے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کے گھروں میں بنا کسی تکلف کے کھا پی سکتے ہیں، اور ان میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ پہلے بہت احتیاط کیا کرتے تھے صحابہ کرام بھی اور سب، اور یہ معذور لوگ بھی اور یہ غریب لوگ بھی بہت جو نابینا ہوتے تھے یا معذور ہوتے تھے پہلے اسلام آنے سے پہلے وہ کسی کے گھروں سے بھی کھا لیا کرتے تھے، یعنی ان بے تکلف ہو کر کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام لائے تو ہر بات میں احتیاط کرنے لگے، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ پہلے کی ہی طرح کھائیں پیئیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بنا تکلف کے، جو اگر کوئی ان کو کچھ پیش کر رہا ہے تو وہ کھا پی سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی۔ اور اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اور یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی سلام کے علاوہ ہائے، ہیلو اور نمستے یہ سب کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سلام کریں، کیونکہ سلام ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ سلام کریں اگر کسی کے گھر میں آپ داخل ہوں۔ تو جس کی چابیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جہاد میں جانے سے پہلے گھر کی چابیاں معذور لوگوں کو دے دیا کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں سے جب تم چاہو کھا سکتے ہو، تو پھر بھی معذور حضرات احتیاط کیا کرتے تھے،
تو پرہیز کیا کرتے تھے. لیکن پھر ان سے کہا گیا جب جن کی چابیاں آپ کے پاس ہیں آپ ان کے گھروں میں سے جب آپ کو اجازت مل گئی ہے تو آپ بنا کسی ہچکچاہٹ کے کھا سکتے ہیں. مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے. یعنی اگر کوئی اجتماع ہو یا کوئی ایسی اجتماعی کام ہو تو رسول سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. لیکن منافق لوگوں کا حال کیا تھا کہ جب مدینہ کے باہر خندق کھودی جا رہی تھی, جنگ خندق تھی, جب یہ غزوہ خندق پیش آیا تھا, جب خندق کھودی جا رہی تھی تو تمام مسلمانوں کو جمع کیا گیا. سارے مسلمان خندق کھودنے میں مصروف تھے اور اگر کسی کو اپنے کام سے جانا ہوتا تھا تو وہ آپ سے اجازت لے کر جاتا تھا. لیکن منافق لوگ تو پہلی بات تو آنے میں سستی دکھاتے تھے اور پھر اجازت دیے بغیر ہی چلے جاتے تھے بنا کام کیے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اے لوگو, اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. یعنی رسول ہم سے بڑھ کر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں تب کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم عام انسانوں کو بلاتے ہو, بلکہ وہ تو بالکل الگ ہیں ان سے. عزت کے ساتھ ان کو بلانا اور معمولی نہ سمجھنا ان کو بلانا. اور اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چھپکے سے کھسک جاتے ہیں. یعنی منافق لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے, قرآن کی مجلس میں ہوتے تو چھپکے سے دوسروں کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے. یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے. الحمدللہ سورہ نور پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.